إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دین اسلام ایک کامل، اکمل اور مکمل دین ہے جس میں پوری نوع انسانیت کے لیے زندگی کے ہر لمحے کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور یہ ایسا بہترین اور خوبصورت دین ہے کہ جس کو انسان اپنائے تو آخرت کے ساتھ ساتھ اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا میں انسان رہتا ہے تو دوسرے انسانوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، انسانوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں۔ کوئی انسان دوسرے انسانوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا اور ان سے کٹ کر اکیلا رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اسے زندگی بسر کرنے کے لیے دوسروں سے ملنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں، لین دین کرنا پڑتا ہے، بات چیت کرنا پڑتی ہے، ان کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس خوبصورت دین میں بہت ہی خوبصورت تعلیمات اور اوامر رکھے ہیں کہ جن پر عمل کر کے انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات بہترین ہو جاتے ہیں۔
جب انسان معاشرے میں رہتا ہے، دوسروں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، تو اس کے دوسروں کے ساتھ تعلقات اگر بہتر ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو اس کی اپنی زندگی بھی بہتر ہوگی۔ اور اگر دوسروں کے ساتھ تعلقات اس کے کشیدہ رہیں گے، دوسروں کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہوں گے، لڑائی جھگڑا رہے گا، اختلاف رہے گا، انتشار رہے گا، تو انسان کی اپنی زندگی بھی مصیبت میں پڑ جائے گی، اور اس کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، فتنہ فساد ہوتا ہے، قتل و غارت تک معاملات پہنچتے ہیں، اور بسا اوقات کچھ لوگ اپنی زندگی خود ختم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، دنیا سے اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ جس ماحول معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں، جن انسانوں سے ان کا واسطہ ہے، ان کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں رہے، معاملات خراب ہو گئے آپس میں، اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں جہاں دوسرے لوگ بستے ہیں وہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام نے ایسی ہمیں تعلیمات دی ہیں، ایسا خوبصورت دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت اسوہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث اور فرامین ہیں کہ ان پر عمل کر کے انسان کی زندگی گل و گلزار بن جاتی ہے، صرف اپنی حد تک نہیں بلکہ پورے معاشرے میں وہ خیر پھیلنے کا سبب بن جاتا ہے، خوشی اور مسرت اس کی وجہ سے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ ان تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم وہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر مسلمان اس حوالے سے سستی کوتاہی کا شکار ہیں، سلام کرتے ہی نہیں، یا پھر سلام کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھاتے نہیں۔ ورنہ جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس خاندان میں سلام عام ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کہا جاتا ہے، اس معاشرے میں امن، محبت، ایک دوسرے کا خیال، ایثار، قربانی، ایک دوسرے سے مودت پیدا ہوتی ہے، اختلاف، انتشار، فتنہ گری ختم ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں۔ سب سے پہلے تو سلام کی تاریخ سمجھیں کہ سلام کی تاریخ کیا ہے۔ یہ جو ہم السلام علیکم کہتے ہیں مسلمانوں سے ملتے ہوئے ایک دوسرے کو، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سب سے پہلے یہ سلام کس نے کہا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آدم سلم علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوس، کہ آدم یہ جو فرشتے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو سلام کہیں، السلام علیکم کہیں ان فرشتوں کو۔ آدم علیہ السلام کو حکم ہوا اور فرمایا کہ جو جواب آپ کو ملے گا وہ جواب آپ نے غور سے سننا ہے اور یاد رکھنا ہے، یہی آپ کا سلام، آپ کا ایک دوسرے کو تحفہ، اور آپ کی ذریت قیامت تک آنے والی جو آپ کی اولاد ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تحفہ اور ملاقات کے وقت، جس کو گریٹنگز کہتے ہیں انگلش میں۔ آج کل تو انگریزوں کی دیکھا دیکھی، غیر مسلموں کی
سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کے طریقے پر چلتے ہوئے لوگ گڈ مارننگ کہتے ہیں، گڈ آفٹرنون کہتے ہیں، گڈ نائٹ. یہ اصل میں کیا ہیں؟ یہ گریٹنگز ہیں، یعنی ایک دوسرے کو ملتے ہوئے اچھے کلمات کہنا، یہ گریٹنگز ہیں. اور جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ فرمایا کہ آپ نے سلام کہنا ہے، اور فرشتے جو جواب دیں گے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. یہ آپ کا اور آپ کی ذریت یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کی گریٹنگز ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی. چنانچہ آدم علیہ السلام پہلے وہ فرد تھے جنہوں نے سلام کہا، السلام علیکم کہا. فرشتوں نے آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم یہ آپ کا اور آپ کی ذریت کا سلام ہے، یعنی ملنے والے نے السلام علیکم کہنا ہے، اور جس سے مل رہا ہے جس کو وہ سلام کہہ رہا ہے اس نے جواب میں وعلیکم السلام لوٹانا ہے، ورحمۃ اللہ ساتھ میں کہنا ہے. قرآن کریم کا حکم ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ایمان والو، جب تمہیں سلام کہا جائے، لغوی معنی یہ ہے جب تمہیں تحفہ دیا جائے تو تم نے اس سے اچھا تحفہ واپس لوٹانا ہے، یا کم از کم اسی طرح کا تحفہ واپس لوٹانا. انسانی معاشرت کا ایک معاشرے کی خیر و بھلائی کا ایک اصول بیان فرمایا کہ تحفے کا لین دین کریں. جب کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے آپ بھی اس کو تحفہ دیں، اس سے اچھا دینے کی کوشش کریں، نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا ہی دے دیں. اس سے مراد سلام کا تحفہ بھی ہے کہ جب آپ کو سلام کہا جائے تو آپ نے اس سے بڑھ کر، ایک بندے نے آپ کو کہا السلام علیکم تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے اس کو اور دعاؤں سے نوازنا ہے. اور اگر وہ آپ کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے اور زیادہ تحفہ اس کو واپس لوٹانا ہے، اور زیادہ دعاؤں سے اس کو نوازنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، صحابی آئے، انہوں نے آ کر السلام علیکم کہا، آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب لوٹایا ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے، اور ساتھ میں فرمایا عشرن، یہ جو بندہ آیا ہے جس نے سلام کہا ہے السلام علیکم، اسے 10 نیکیاں ملی. پھر دوسرا شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا 20، اس کو 20 نیکیاں ملی ہیں. السلام علیکم 10 نیکیاں اس کی، ورحمۃ اللہ کی بھی 10 نیکیاں، 20 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. پھر تیسرا شخص آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اور فرمایا 30، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں. اس نے 3 کلمات جو ہیں وہ دعائیہ کہے ہیں ملنے والوں کو، جن سے ملا ہے، جو بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے آیا مجلس میں، اس نے السلام علیکم بھی کہا، ورحمۃ اللہ بھی کہا، وبرکاتہ بھی کہا، یعنی اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر، اللہ کی برکتیں ہوں. 3 دعائیں دیں، اور ہر دعا، ہر نیکی، اس کا بدلہ اللہ رب العزت کے ہاں 10 گنا ہے. تو 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. اس سے معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ الفاظ سلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے. انہوں نے، سلام کہنے والوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ نے بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. ہمارے بعض لوگوں میں یہ عام ہے
کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ، اس طرح کے الفاظ لوگ بڑھا لیتے ہیں، یہ درست نہیں۔ اگر یہ بڑھانا جائز ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا کے جواب دیتے کہ اس سے بہتر تحفہ اسے واپس کرتے، لیکن سلام اتنا ہی ہے وبرکاتہ تک، چاہے کہنے والا السلام علیکم کہتا ہے یا ساتھ میں وبرکاتہ کہتا ہے، ورحمۃ اللہ کہتا ہے، ساتھ میں وبرکاتہ کہتا ہے، جواب وبرکاتہ تک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ اس سے جہاں ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے وہاں نیکیاں بھی ملتی ہیں، آخرت بھی سنورتی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ۔ 30 نیکیاں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنے سے انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ اور اگر انسان ایک دن میں 50 دفعہ سلام کہتا ہے، اتنا انسان دوسروں سے ملتا جلتا رہتا ہے، بازار میں گیا ہے، دکان پہ گیا ہے، اپنے دوست سے ملا ہے، کسی کو فون کیا ہے، کسی کا فون آیا ہے، تو سلام کا تبادلہ ہوتا ہے، تو دن میں سینکڑوں دفعہ ایسا انسان کو واسطہ پڑتا ہے کہ وہ سلام کہے اور اپنے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں جمع کرتا رہے۔ ہزاروں نیکیاں روزانہ کی صرف یہ جو گریٹنگز ہیں، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ، اس کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو ہزاروں نیکیاں مفت میں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں۔ اور دنیاوی طور پر اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ مسلمانوں کی ایک دوسرے سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، بلکہ ایمان کے لیے ضروری چیز ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے محبت کریں، نفرت نہ کریں، بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے سے اناد نہ رکھیں، دشمنی نہ رکھیں، مخالفت نہ کریں ایک دوسرے کی، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں۔ فرمایا تمہیں اللہ رب العزت تمہارا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کیسے کرو گے؟ ایک دوسرے سے محبت پیدا کیسے ہوگی؟ فرمایا اولا ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل، اذا عملتموہ، جب وہ عمل تم کرنے لگو تو تحاببتم، تم ایک دوسرے سے محبت کرو، محبت دلوں میں پیدا ہو جائے۔ وہ عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ سلام کہو ایک دوسرے کو، جب ملو تو سلام کہو۔ سلام کہنا ایک ایسا عمل ہے جس سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی۔ اور اگر ہم اس پر غور کریں کہ جب ہم سلام کہہ رہے ہیں کسی کو، السلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، اور رحمت اللہ، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہو، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں، تو یقیناً ہم دل سے محبت کرتے ہیں، تو تب اسے اتنے دعائیہ کلمات سے نواز رہے ہیں۔ اور اگر ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں اور دل میں نفرت ہے، اس کا مطلب ہے کہ نفاق ہے ہمارے دل میں، منافقوں کی علامت ہے۔ زبان سے ہم سلام کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سلامتیاں تمہارے اوپر نازل ہوں، اور دل میں کھوٹ رکھی ہوئی ہے کہ میرا بس چلے تو میں اس کی ایسی تیسی کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نفاق ہے، ہم نے سلام کے تقاضے پورے نہیں کیے، پھر ہمارا سلام منافقوں والا سلام ہے۔ جس طرح منافق بھی ملتے تھے مسلمانوں سے تو سلام کہتے تھے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے۔ لہٰذا جب ہم نے سلام کہنا کسی کو، دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم کہ اے اللہ، اس شخص جس کو میں سلام کہہ رہا ہوں اس پر اپنی سلامتی نازل فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اس پر اپنی برکتیں نازل فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، یعنی جن کو ادا کرنا دوسرے مسلمان پر فرض ہے، وہ اس کے لیے ضروری ہیں، وہ اس کا اسلام تب قبول ہوگا، اس کا ایمان تب قابل قبول ہوگا، وہ اللہ کے ہاں سرخرو تب ہوگا جب دوسرے مسلمان کے 6 حق ادا کریں۔ 6 حق میں سے ایک حق جس کا آج ہم بیان کر رہے ہیں وہ سلام کہنا ہے۔ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ،
کہ جب دوسرے مسلمان سے ملو تو اسے سلام کہو، یہ اس مسلمان کا حق ہے جو تمہارے اوپر ادا کرنا فرض ہے، ایسے ہی جیسے کسی کا قرضہ دینا ہو، کسی کا مال آپ نے لیا ہے واپس کرنا ہے، اس مسلمان کا حق ہے آپ کے ذمہ۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے اس کا حق کیوں مارا تھا۔ اسی طرح سلام کہنا دوسرے مسلمان کا حق ہے، آپ یہ حق ادا نہیں کرتے تو آپ اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے، اس مسلمان کے اس کا حق مارنے والے بن جائیں گے۔ قیامت کے دن آپ کو اس حق کو ادا کرنا پڑے گا اپنی نیکیوں کی صورت میں، آپ کی نیکیاں لے کر اس کے ذمے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی جس کا حق آپ نے مارا ہے، وہ مال کی صورت میں ہو، کسی کی عزت پامال کرنے کی صورت میں ہو، یا سلام نہ کہنے کی صورت میں۔ دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، یہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے، ادب بتایا گیا ہے۔ مسلمان معاشرے میں پیار اور محبت کو پروان چڑھانے کے اصول سکھائے گئے ہیں کہ ایک شخص مجلس میں آتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے آنے والا انہیں سلام کرے، جو باہر سے آ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے۔ اسی طرح دو لوگ آپس میں ایک ہی وقت میں، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے، تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ ایک شخص سواری پر سوار ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جو پیدل چل رہے ان کو سلام کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیار اور محبت کو پروان چڑھانے کے اسلوب اور طریقے سکھائے۔ اگر ہم ان طریقوں کو اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ پیار اور محبت اور امن کا گہوارہ بن جائے گا، ورنہ جس طرح کے فسادات، لڑائی جھگڑے، اختلافات گھر گھر میں، اپنے ایک دوسرے سے بہن بھائیوں میں، اور پھر رشتہ داروں میں، پھر خاندانوں میں، پھر گلی محلے میں، ایک علاقے کے رہنے والوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے فسادات جو پیدا ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سلام کہا ہی نہیں یا سلام کے تقاضے ادا نہیں کیے، کہ جس طرح سے ہمیں سلام کہنا تھا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تھا، وہ ہم نے پورا نہیں کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اختلاف اور انتشار کا شکار، ہر طرف حسد، بغض، کینہ ہے۔ حسد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بغض دوسرے کے خلاف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب دل میں نفرت آتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے حسد نہیں ہوتا۔ حسد کیا ہے؟ یہ جذبہ کہ جو اس کو نعمت ملی ہے اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یہ کم از کم اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، مجھے نہیں ملتی تو نہ ملے، اس کو بھی نہ ملے، یہ حسد۔ لیکن جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ کو محبت ہے، اس کے بارے میں آپ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ مطلب ہے حسد ہمارے معاشرے میں پھیلا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اگر ہم نے سلام کہا بھی ہے تو منافقوں والا سلام، دل میں نفرت رکھ کے۔ مومن کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ زبان سے کچھ اور کہے اور دل میں کچھ اور رکھے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، منافقوں کا کام ہے۔ اور اگر ہم سلام کہہ نہیں رہے تب بھی ہم مجرم بن رہے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم سلام کہہ رہے ہیں اور دل سے محبت کے جذبات نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نفاق سے کام لے رہے ہیں، ہم منافقت کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا جرم ہے، کفر سے بھی بڑا نفاق جرم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منافقوں کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوتا ہے۔ بھی کافر تو کافر ہیں، انہوں نے کھل کر انکار کر دیا، مجرم ہیں، جہنم میں جلیں گے۔ لیکن منافق یہ ایسے خبیث ہیں، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان سے اسلام کا اظہار، محبت کا اظہار، اور دل میں بغض، نفاق، حسد، بغض، کینہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ افشاء السلام یہ اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا سیرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔
افشوا السلام بینکم، فرمایا مسلمانوں ایک دوسرے کے درمیان سلام عام کیا کرو، بس جب کوئی ملے جدھر ملے سلام کی صدائیں ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیاں بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، محبتیں بھی پیدا ہوں گی، بغض اور نفاق ختم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بھی بنے گا۔ تو سلام کو عام کرنا یہ ایک مسلمان کا حق بھی ہے دوسرے مسلمان پر، جس کو ادا کرنا فرض اور ضروری ہے۔ جب تک ہم دوسرے مسلمانوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے کبھی بھی معاشرے میں امن نہیں آئے۔ بغض اور کدورت یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تب ہی پیدا ہوتی ہے جب آپ کے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات نہیں ہیں۔ اچھے جذبات ہیں تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، دل سے اس کو دعائیں دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ تو اس پر سلامتی نازل فرما، اس پر رحمتیں نازل فرما، اس پر برکتیں نازل فرما۔ اور دوسرا آپ کو کہہ رہا ہوگا۔ اور ایک مسلمان جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور صرف اس کے لیے نہیں بلکہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے لیے تو قبول ہوگی، اس کے اپنے لیے بھی اللہ رب العزت وہی چیز لکھ دیتا ہے کہ میرا بندہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یہ دعا کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے رحمتوں کی برکتوں کی، تو اللہ رب العزت دوسرے مسلمان کو تو رحمتیں برکتیں دیتا ہے، خود دعا کرنے والوں کو بھی وہ رحمتیں اور برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اس لیے یہ سلام کا جو طریقہ اسلام نے سکھایا ہے، ایک تو وہ کلمات یاد کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تقریباً سب کو یاد ہے، کوئی مشکل نہیں۔ دوسرا ان کی پابندی کریں، جب بھی ایک دوسرے سے ملیں سلام کہیں۔ تیسرا دل کے خلوص سے نفاق کو ختم کر کے جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل میں جذبات رکھ کے سلام کہیں۔ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، کدورتیں نفرتیں حسد بغض ختم ہوگا، معاشرے میں امن ہو جائے گا۔ معاشرے میں امن ہوگا ہر فرد کے لیے اچھا ہے، ہر فرد کے لیے۔ جب معاشرے میں مجموعی طور پر امن ہوگا ہر فرد مطمئن ہوگا، ہر فرد خوش ہوگا، اور اس کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ اور یہ جو فساد ہے، دنگا ہے، قتل و غارت ہے، حتیٰ کہ لوگ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک دوسرے سے خوش ہوں گے۔ یہ معاملات تب پیدا ہوتے ہیں جب دوسروں سے انسان مایوس ہو جاتا ہے، دوسروں سے نفرت کرنے لگتا ہے، تب وہ اپنی زندگی سے بھی نفرت کرتا ہے کہ جس دنیا میں یہ لوگ موجود ہیں میں اس دنیا میں نہیں رہوں۔ آپ کی نفرت کی وجہ سے، آپ کے بغض کی وجہ سے، آپ کے غلط معاملے کی وجہ سے، آپ کے کسی پر ظلم و ستم کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان اپنی جان سے خود ہاتھ دھوتا ہے وہ تو مجرم ہے ہی، ساتھ میں آپ بھی مجرم بنیں گے، کیونکہ آپ سبب بنے ہیں اس کے اس غلط اقدام کو اٹھانے کے۔ اسی طرح کوئی بندہ جب آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، تو جو متاثرین ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی بھی ذمہ داری آپ پر آئے۔ اگر آپ کسی کو مار کر اس کا خون نکال دیتے ہیں، صرف یہ جرم نہیں، اس سے بڑا جرم ہے کہ آپ کی کسی کی عزت پامال کر دیتے ہیں، کسی کو بدنام کر دیتے ہیں، اس کو اس کا حق نہیں دیتے جو اسلام نے دیا ہے، سلام کرنے والا، محبت کرنے والا، تو آپ زخمی کرنے والے سے بڑا جرم کر رہے ہیں، آپ بڑے مجرم ہیں، اللہ کے ہاں مجرم بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سلام کو عام کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے اور سلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔